ایران اور عراق کے درمیان ہونے والی اس جنگ میں بہت بڑی خون ریزی ہوئی اور تقریباً لاکھوں لوگ اپنی جان سے گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو صرف یہی نقصان نہیں ہوا بلکہ اسرائیل نے جب دیکھا کہ ایران اور عراق حالت جنگ میں ہیں تو اسرائیل نے اپنے جنگی طیاروں کی مدد سے تموز نیوکلیر پاور پلانٹ پر حملہ کر دیا، اور اسرائیل نے یہ کہتے ہوئے کہ اس سے اسرائیل کی امن و سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس پاور پلانٹ کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب چونکہ مسلمان آپسی لڑائی میں مصروف تھے اس لیے وہ اس پر کوئی رد عمل نہیں دکھا سکے۔ اس طویل جنگ کے بعد بھی عراق کے اندر جب تھوڑی بہت انرجی موجود تھی تو اس کے لیے ایک اور چال تیار کی گئی۔ یہاں پر عراق کے صدام حسین کو سپورٹ کیا گیا اور اس نے جا کر کویت پر حملہ کر دیا، اور ایک بار پھر سے عراق اور کویت کی جنگ میں مسلمانوں کا خون بہایا جانے لگا۔ اور جب عراق کے صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا تو اس کے بعد امریکہ نے پوری دنیا کو ساتھ ملا کر صدام حسین کی شکل میں اپنے ہی لگائے گئے پودے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور یوں اب تک کرتے کرتے اردن، شام، عراق اور کویت کی منجی ٹھوک دی جا چکی تھی۔ خیر، اس چیز کا براہ راست فائدہ جس ملک کو ہو رہا تھا وہ تھا اسرائیل، کیونکہ اس کے بعد اسرائیل اردن، شام اور عراق جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 12 جون سال 2025 کو اسرائیل کی جانب سے ایران کے نیوکلیر پاور پلانٹ پر حملہ کیا جاتا ہے، اور اس حملے میں ایران کی اہم فوجی اور سیاسی قیادت کو مار دیا جاتا ہے۔ اور اسرائیل یہ دھمکی دیتا ہے کہ یہ حملے ایران پر تب تک جاری رہیں گے جب تک ایران اپنے ایٹمی پروگرام پر کام بند نہیں کر دیتا۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات تو یہ ہے کہ شام، اردن اور عراق، یہ تین ملک تو اسرائیل کے لیے 1% بھی خطرہ نہیں۔ اگر خدا نخواستہ اسرائیل اسی طرح ایران کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے تو یقیناً اس کے بعد اسرائیل کا جو اگلا ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا پاکستان، اور اس سے پاکستان کو 3 طرف سے گھیر لیا جائے گا۔ ایک طرف گریٹر اسرائیل بن رہا ہوگا تو دوسری جانب اکھنڈ بھارت، اور یوں مسلمانوں کی اکلوتی ایٹمی قوت بیچ میں پھنس کر رہ جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان چپ چاپ اپنی باری آنے کا انتظار کرے گا یا پھر وہ ایران کا ساتھ دے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ہماری ویڈیو ادھر ہی ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔